اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، اکثر افراد یہ تقاضا کرتے ہیں کوئی ایسا راستہ بیان کیا جائے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت نصیب ہو جائے، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات ہو جائے۔ ہم ہر لمحہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا انتظار کرتے ہیں، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے منتظر ہیں، اور اس منتظر کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی اس کتاب نور مجرد کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 503 پر اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر ہم منتظر ہیں اس منتظر کے، تو انتظار کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کے ساتھ انتظار کریں، یعنی عمل صالح انجام دیں، اور یہ عمل صالح انجام دینا ہی ایک حقیقی منتظر کی علامت ہے۔ یعنی انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس منتظر کا انتظار کر رہا ہوں اور عمل صالح انجام نہ دے، تو در حقیقت یہ انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہے، خود کے ساتھ فریب کاری کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ ایک معروف جملہ جو یہاں ایران میں اکثر دیکھنے میں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ منتظران مصلح باید خود صالح باشند۔ یعنی مصلح کسے کہا جاتا ہے؟ مصلح اس ذات کو جس نے آ کر اصلاح کرنی ہے۔ تو اگر ہم مصلح کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی امام زمان کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہمیں خود صالح ہونا چاہیے۔ اگر ہم فاسد ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں جو اصلاح کرنے والا ہے، تو ایک فاسد انسان مصلح کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح وہ فرد کہ جس کے دامن میں عمل صالح موجود نہیں ہے، وہ یہ کہے کہ میں اس منتظر کی زیارت چاہتا ہوں، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں، بےتاب ہوں، یہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ بس اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اپنے عمل کو خالص کرے، یہ ہمیشہ خود کو آمادہ رکھنے کے لیے تہذیب نفس کرے، پاکیزہ ہو، خود کو پاکیزہ کرے، تہذیب نفس کے ذریعے سے ہر قسم کی آلودگیوں سے، ہر قسم کی شقاوتوں سے اپنے وجود کی تطہیر کرے اور اپنے وجود کو پاکیزہ کرے۔ لہٰذا یہ بھی معروف جملہ ہے کہ پہلے تخلیے کا مرحلہ آتا ہے، بعد میں تحلیے کا مرتبہ آتا ہے۔ یعنی پہلے انسان خود کو اخلاق رذیلہ ہیں، انسان خود کو ان اخلاق رذیلہ سے پاک و پاکیزہ کرے۔ جب انسان اپنے وجود سے بری عادات کو، بری صفات کو، بری اخلاقیات کو دور کرے گا، تب اپنے آپ کو آراستہ کر سکتا ہے اخلاق حمیدہ کے ساتھ۔ لہٰذا وہ فرد جو خود کو منتظر کہتا ہے امام زمان کا، ایسے منتظر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے سے انتظار کرے اور توہمات اور خیالات کی دنیا سے باہر نکلے۔ توہمات اور خیالات کی دنیا یہ ہے کہ انسان بغیر عمل کے خود کو جو ہے وہ اس منجی عالم بشریت کے منتظران کی فہرست میں شامل قرار دے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے عمل صالح انجام دینا، ہمارے لیے ضروری ہے خود کو بری صفات سے، بری عادات سے پاک و پاکیزہ کرنا۔ ہم اگر خود کو برے خیالات سے پاکیزہ کر دیں گے اور خود کو حضرت صاحب العصر والزمان کے اخلاق حمیدہ سے
آراستہ کرنے کی کوشش کریں گے، تب ہی جا کر ہمیں صاحب العصر والزمان کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں یہ فارمولہ دے دیا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو اپنے پروردگار کی ملاقات کا متمنی ہے، خواہش مند ہے کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمل صالح انجام دے۔ بس جب اللہ کی زیارت اور لقاء کے لیے عمل صالح کی ضرورت ہے تو حجت اللہ کی لقاء اور زیارت عمل غیر صالح سے کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت کی اگر خواہش ہے تو عمل صالح سے خود کو آراستہ کریں، اخلاق ذمیمہ سے خود کو پاک کریں، طہارت نفس کے میدان میں آئیں، خود کو تہذیب نفس کر کے اخلاق حمیدہ سے آراستہ کریں، عمل صالح انجام دیں، خود بخود امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ یہ وہ فارمولہ ہے جو قرآنی فارمولہ ہے۔ خداوند متعال نے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں اس فارمولے کو بیان کر دیا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے پروردگار کی لقاء چاہتا ہے، یعنی پروردگار کی لقاء چاہتا ہے، حجت الہی کی لقاء چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمل صالح انجام دے۔ حجت الہی کی لقاء بھی ہو جائے گی، خود لقاء اللہ بھی اسے حاصل ہو جائے گی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہی عمل صالح عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔